کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے اسلام کہ آپ کہیں کہ اسلام لوگوں کو چھپانے سے چھپ گیا، ایسی بات نہیں ہے. پھر یہ بھی کرتے ہیں، پچھلے سال کی بات ہے، ہمارے برادرم محترم علامہ توصیف الرحمان راشدی حافظ اللہ تعالی، انہوں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے دفاع میں ایک سیریز جو ہے نا وہ شروع کی. اس دوران چند ایسی روایات بھی انہوں نے پیش کر دی کہ جو ضعیف تھیں یا ضعیف موضوع تھیں یا من گھڑت تھیں. عثمان مناقب میں جو ذکر ہوئی مشکاۃ شریف کے اندر ان کو بیان کر دیا. تو ایک رافضی جو ہے نا جی وہ بکھر پڑا، آپ دیکھو جی ضعیف حدیثیں ہیں جی، زبیر ظہیر رحمہ اللہ نے اس کو موضوع کہا، فلاں نے اس کو ضعیف کہا. وہ بھائی بات یہ ہے، آپ دیکھیں مجموعی طور پر عثمان بن عفان کے بارے میں جو انہوں نے بیان کیا وہ کیا ہے. اگر دو چند ضعیف موضوع روایات بیان کر دی، اس سے یہ تو نہیں کہ انہوں عثمان بن عفان کی شان میں غلو کرتے ہوئے بیان کی ہیں. ان کو جو اہل سنت نے جو ان کا مقام مرتبہ بیان کیا ان حدیث کی روح سے، صحیح حدیث کی روح سے، وہی مقام مرتبہ ان کو دیا. وہ تو روافظ کا رد کر رہے تھے اور روافظ کے ساتھ ہی بول پڑے. ان کی ساری کوشش پہ پانی پھیرنے کے لیے ان کو بدنام کرنی، دیکھو جی ضعیف حدیث ہے، خود نہیں ضعیف بیان کیا. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ضعیف کیا ہوتی ہے اور صحیح کیا ہوتی ہے. تو یہ لوگ جو ہیں اس طرح کی باتیں کر کے اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں. پھر یہ خود کئی جہالتوں کا ارتکاب اور اس کا انجام کتنا برا ہے. بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا، جان بوجھ کر جس نے جھوٹ بیان کیا، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. جو حدیث رسول بیان کرتا ہے لوگوں میں اور وہ حدیث نہیں ہے، جانتا ہے صرف اپنی تقریر کی لذت کے لیے لوگوں میں بلے بلے کرانے، یہ جی بڑی 0 میٹر حدیثہ سناتا ہے، یہ بڑی بہترین باتیں کرتا ہے. اب وہ جانتا ہے یہ حدیث نہیں ہے، مجمع جوڑنے کے لیے، مجمع کو راضی کرنے کے لیے وہ ایسی روایات سناتا ہے جو احادیث رسول نہیں، من گھڑت موضوع باتیں ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھ رہا. بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ جھوٹ باندھنا، جھوٹی بات کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا عام آدمیوں پر، دوسروں پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں. لہذا جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کو بنا لے.